مفت خدمات سر انجام دینا پہ 17 مسجدیں کو سنبھالنا بھی سو کی گال کہنی اور نالی میں انہیں دے برادر صغیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد حسین شہیدی صاحب الحمدللہ قاری صاحب ترائے بھرا ہے عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور استاذ فرمینن کے ساتھ ستریاں بھرانے کا زندگیاں دے رہے ہیں اور معبود دے دین دی خدمت واسطے بات کریں قاری محمد عابد حسین شہیدی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات محترم یہ بڑا پیارا منظر بڑا پیارا ماحول بڑا پیارا نظام یہ آپ دے محنت نہ صدقہ ہے آپ دے دعائیں نہ صدقہ ہے آپ دے پر خلوص تعاون دا صدقہ ہے آپ جیڑی صورت تعاون کریں گو ادارہ ہر صورت دے اندر مرد مجاہد تیار کرتے تو آئے سامنے آنے گا محترم عزت مآب استاذیہ مفتی خورشید احمد صاحب جڑے جو پورے ادارے دے ہوتے اپنی خصوصی نظر رکھی ہویا ہے اور ساریاں محنتاں اور ساریاں نظریں ہنائیں دیا ہیں لجپال نے تو انشاءاللہ دستار سارے برکت واسطے دروشی پڑھو ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم محترم عزت مآب چاچا غلام نازک صاحب بزرگ قاری صاحب اور اندے جڑے چاچا جی ہیں چاچا غلام نازک صاحب کتھا بیٹھے ہیں آپ تشریف گنو اور سارا شہرہ توڑے گالے چاہتے ہیں پایا بھی ہے بانے کو پڑھایا بھی ہے اور محترم عزت مآب چاچا جمال صاحب آپ تشریف گنو یہ سارا شہرہ توڑے گالے چاہتے کیونکہ قاری صاحب جبلا بچپن کنو یتیمان کسا نگرانی کی ہے کسا پیو دی جاد ہوتے آوے یہ ساری شہادت توڑے شہر ہوتے برکت واسطے دروشی پڑھو یتیم بھتریجے کو پال کے پڑھا کریں تھے رحمت کا چشمہ لا کر آئیں دیکھو دیکھیں کتنا کرم نوازی ہے ان کیا کرسی اپنا میں روتے کرو کرسی اپنے کرو شاہ صاحب کی بلا اپنا صدارتی خطبہ ایک ساتھ فرمانا ہے اللهم صل على سيدنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم معزز علماء کرام عمائدین ملت اساتذہ کرام محترم والدین اور میرے پیارے عزیز بچوں کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہے مجھے آنے میں کافی تاخیر ہوئی اور روانگی میں بھی اجلت ہے لہذا نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور وقت بڑا تنگ ہے اس وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی باقاعدہ خطاب اور موضوع کو اپناؤں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے وقت کرنا چاہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دنیا کے بے شمار ملکوں میں ان کی یونیورسٹیز ان کی کالجز ان کے سکولز میں جانے کا موقع ملا اور میرا کام بھی چونکہ اسی طرح کا ہے پھر یہاں الحمدللہ پاکستان میں مدارس کا ایک عظیم و شان سلسلہ ہے جامعہ انوار اور اس سے منسلک سینکڑوں مدارس کی نظامت بھی اس فقیر کے ذمہ ہے ان کے انتظامات ان سے آرام ان کی دیکھ بھال ان کے معمولات یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ مجھ سے ہی متعلق ہوتی ہیں
میرے بزرگوں نے کچھ ایسے امور میرے ذمہ لگائے ہیں. میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں گیا, اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جانا ہوا, لیکن آپ یقین کریں کہ جتنا کیف ہمارے ان مدارس کی تقریبات میں حاصل ہو کر ملتا ہے, اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. مجھے یاد ہے مولانا ساجد صاحب نے ایک دفعہ, میں یہاں قریب میں جلسہ تھا, میں وہاں آیا, مجھے کہا کہ حضور ایک مدرسہ بن رہا ہے, آپ تشریف لائیں. میں یہاں آیا تو یہاں دھول اور مٹی تھی, مسجد کی عمارت تو نہیں تھی, کچھ بنیادیں تھیں غالباً, ایک کمرہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا. اللہ کی ذات تھی, اللہ کے رسول کی ذات تھی. مجھے انہوں نے اپنے پلان سے آگاہ کیا کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. میں ان کے چہرے کو مجھے آج تک یاد ہے, میں دیکھتا رہا, اور میں نے ان سے کہا مولانا مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام میں برکت دے گا. تمہارے وہ تمام منصوبے جو ابھی تک بظاہر نظروں سے پوشیدہ ہیں, یہ یقیناً منظر عام پر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میں اخلاص ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے کام اپنے ذمہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑ